ہم میں سے ہر ایک نے کسی دن یہ خواہش تو ضرور کی ہوگی کہ وہ کسی بادشاہ کے گھر پیدا ہو اور اس کی زندگی عیش و آرام سے گزرے، نرم بستر پر سوئے، صبح اٹھنے کے بعد سنگ مرمر کے فرش پر قدم رکھے، ایک نوکر ہر وقت خدمت میں حاضر ہو۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ محلوں میں رہنے والوں کی زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی کہ دور سے نظر آتی ہے؟ آئیے اس کو جاننے کے لیے برطانیہ چلتے ہیں، یعنی انگلینڈ۔ آپ کو بتاتے ہیں وہاں شاہی افراد اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ یہ آج کی نہیں 300 سال پہلے کی بات ہے، جب جرمن خاندان کے فرد کو برطانوی شہنشاہ کے انتخاب میں حصہ لینے کا حق حاصل تھا۔ ویسے تو دنیا کے ہر شعبے میں کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن شاہی خاندان کے اپنے کچھ اصول ہیں جن سے وہ انکار نہیں کر سکتے، اور اپنی زندگی انہیں اس کے مطابق گزارنی پڑتی ہے۔ کسی بھی فنکشن میں کھانے کی میز پر بیٹھنے کے لیے ہال میں داخلہ عہدے کی بنا پر ہوتا ہے، یعنی جب ملکہ زندہ تھی تو سب سے پہلے ملکہ اور پھر اس سے کم عہدوں کے افراد ہال میں داخل ہوتے ہیں۔ اب یہ ترتیب شاہ برطانیہ سے شروع ہوتی ہے۔ شاہی خاندان کے لوگ کھانے میں سب کچھ کھا سکتے ہیں، لیکن شیل فش نہیں کھا سکتے۔ بادشاہ یا ملکہ سے پہلے کوئی بھی کھانا شروع نہیں کر سکتا، اور جیسے ہی وہ کھانا ختم کریں سب کو اپنا ہاتھ روکنا پڑتا ہے۔ سیکیورٹی کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہی خاندان ایک ہی ایروپلین میں سفر نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوائی حادثے کی صورت میں کسی ایک ہی فرد کو نقصان پہنچے، سب لوگ اس حادثے کا نشانہ نہ بن سکیں۔ شاہی خاندان کے ارکان کو اس بات کا بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ خاندان میں کسی غیر متوقع موت کی صورت میں دوران سفر سیاہ لباس پہنیں گے، لیکن وہ مناسب لباس پہن کر برطانیہ واپس آئیں گے۔ یہ فیصلہ کنگ جارج ششم کی غیر متوقع موت کے بعد بنایا گیا، جب ملکہ کو کینیا سے واپس لندن آنا تھا۔ لندن میں انہیں ہوائی جہاز میں اس وقت تک انتظار کرنا پڑا جب تک انہوں نے کپڑے تبدیل نہیں کر لیے۔ لیکن کسی ڈیتھ کے علاوہ شاہی خاندان کے افراد کو بلیک کلر پہننا ممنوع ہے، یعنی انہیں منع کیا گیا کہ وہ عام حالات میں بلیک کلر کا ڈریس نہیں پہن سکتے۔ شاہی خاندان کے افراد کو بات چیت کرتے ہوئے بھی کچھ الفاظ سے اوائڈ کرنا پڑتا ہے، جیسے وہ ٹوائلٹ اور معافی جیسے الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ اس طرح ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ صوفے کی بجائے کاؤچ کا لفظ استعمال کریں۔ رائل فیملی کے لوگ صرف پروپکار لباس ہی پہن سکتے ہیں، وہ فر نہیں پہن سکتے، لیکن اب اس اصول کو کچھ تھوڑا سا چینج کیا جا چکا ہے۔ موقع کی مناسبت سے رائل فیملی کے افراد اب فر والے لباس پہن سکتے ہیں۔ کنگ کو کسی بھی ملک میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ واحد شخص ہیں جو برطانیہ میں لائسنس یا پلیٹ کے بغیر گاڑی چلا سکتے ہیں۔ انہیں ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ملکہ الزبتھ بغیر لائسنس گاڑی چلایا کرتی تھی، لیکن وہ ایک تربیت یافتہ ڈرائیور تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں فوج کی خدمات انجام دینے کے دوران ملکہ الزبتھ کو ایک فوجی ڈرائیور اور مکینک کے طور پر تربیت دی گئی تھی۔ رائل فیملی کے لوگ ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ اس طرح رائل فیملی کے اصولوں میں یہ بھی شامل ہے کہ عام افراد انہیں ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن اب اس رول کو تھوڑا سا چینج کیا جا چکا ہے۔ رائل فیملی کے افراد کو جو بھی گفٹ پیش کیا جائے وہ اسے ہر حال میں قبول کرتے ہیں، چاہے وہ کیسا ہی ہو یا کسی کی طرف سے بھی ہو، لیکن وہ کاروباری افراد سے گفٹ قبول نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ انہوں نے جس سے گفٹس لیے ان کی فہرست یا لسٹ مرتب کریں۔ شاہی خاندان کے افراد کے لیے ہاتھ دھونے کا بھی ایک مناسب طریقہ ہے۔ ہمیشہ آنکھ سے رابطہ رکھیں اور ہاتھ کم سے کم ہلائیں۔ عوامی میٹنگ کے دوران رائل فیملی کے لوگ کبھی ہاتھ پہلے نہیں بڑھاتے، ہمیشہ سامنے والے کی طرف سے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتائیں کہ رائل فیملی امریکی صدر جمی کارٹر کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ رائل فیملی کا کوئی بھی شخص 25 سال سے پہلے اور اپنے حکمران کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا۔ کسی دوسرے خاندان کا فرد شادی کی صورت میں شاہی خاندان کا حصہ تو بن سکتا ہے، لیکن کبھی حکمران نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی ایسا شخص جو رائل فیملی کے کسی فرد سے شادی کرتا ہے وہ رائل فیملی کا رکن بن جاتا ہے، اور شادی کرنے پر انہیں ایک لقب دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب لیڈی ڈیانا نے 1981 میں شہزادہ چارلس سے شادی کی تو وہ پرنسس آف ویلز بن گئی۔ شاہ یا ملکہ بننے کے لیے رائل فیملی میں پیدا ہونا ضروری ہے۔ رائل فیملی میں بچوں کی تربیت کے لیے خاص اصول بنائے گئے ہیں جن سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پرنس ولیم اور ان کی شہزادی کیٹ
मिडलटन अपने बच्चों की तरबियत पर मुकम्मल ध्यान देते हैं। उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ असूल बनाए हैं जिनके मुताबिक उनके बच्चे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो अपने बच्चों का खुद ख्याल रखते हैं, उनकी तरबियत खुद करते हैं और उनकी हेल्प के लिए सिर्फ एक ही मुलाजिम मौजूद है। उन्हीं के बच्चों के लिए खेल में दिलचस्पी लेना भी बहुत ज़रूरी है। प्रिंस विलियम फुटबॉल, बास्केटबॉल और पोलो खेलना पसंद करते हैं, जबकि शहजादी केट मिडलटन को हॉकी पसंद है। शहजादा जॉर्ज और शहजादी शार्लेट को अभी कोई ख़ास स्पोर्ट्स पसंद नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स का कहना है कि वो ज़रूर किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे। रॉयल फैमिली के बच्चे जब घर से बाहर होते हैं तो उन्हें मुकम्मल तौर पर तमीज़ का मुजाहरा करना पड़ता है। उनसे किसी भी बदतमीज़ी की तवक्को नहीं की जाती। अगर कोई बच्चा बदतमीज़ी करे घर पर छोड़कर बाहर जाया जाता है। रॉयल फैमिली के बच्चे अपने घर में बेफिक्री से आराम से रह सकते हैं। प्रिंस विलियम के मुताबिक उनके दोनों बच्चे घर में खूब शरारतें करते हैं, खास तौर पर शहजादा जॉर्ज जो हर वक्त घर में दौड़ते रहते हैं। रॉयल फैमिली के बच्चों को कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट इस्तेमाल करने की भी इजाज़त नहीं है। प्रिंस जॉर्ज और प्रिंसेस शार्लेट अपना ज़्यादा वक्त खेल कूद में गुजारते हैं। रॉयल फैमिली में बच्चों को कार्टून देखने की भी इजाज़त है, लेकिन सिर्फ मखसूस औकात में, यानी वो हर वक्त अपने पसंदीदा कार्टून नहीं देख सकते, जिसके लिए एक टाइम मुकर्रर किया गया है। रॉयल फैमिली में बच्चों के लिए नए फैशन के ड्रेसेस नहीं खरीदे जाते। मलिका एलिज़ाबेथ के दौर में बरतानवी हुकूमत को मलका की हुकूमत कहा जाता था, लेकिन अब तक पर शहजादा चार्ल्स विराजमान हैं। अब वो किंग हैं, उनके पास कोई सियासी ताकत नहीं। बादशाह वज़ीर आज़म से एक हफ्ते में एक बार मुलाकात करता है। वो ऐसा हुकूमत को अपने मुकाम की याद दिलाने के लिए करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अपनी पॉलिसियों के लिए इनसे किसी किस्म की कोई मंजूरी नहीं लेते। रॉयल फैमिली के कुल असासों की मालियत 28 अरब डॉलर के लगभग है, जिससे पता चलता है कि ये ख़ानदान दुनिया के अमीर तरीन ख़ानदानों में शामिल है। रॉयल फैमिली के असासे सिर्फ इंग्लिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले हुए हैं। सेंट्रल लंदन, जो दुनिया में प्रॉपर्टी के लिहाज से महंगा तरीन इलाका है, इस ख़ानदान के महलात यहाँ पर वाक़ हैं, जबकि स्कॉटलैंड के दूर दराज इलाकों में ये ख़ानदान ज़रूरी ज़मीनों का भी मालिक है। रॉयल फैमिली कोई टैक्स अदा नहीं करती क्योंकि इन पर इन कवानीन का इतलाक़ नहीं। ये छोटी सी दिलचस्प वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी खूबसूरत और मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।